83 سال 4 مہینہ، 80 پہ 3 سال 4 مہینے اور اس سے بھی زیادہ کا ثواب ملتا ہے شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے، سرکار مدینہ فرماتے ہیں جو اس رات اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اللہ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قرآن کو۔ اور آپ نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اس میں ہر کام کے لیے سلامتی ہے صبح چمکنے تک، صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ شب قدر 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے دوستو۔ 1000 مہینے کو جب آپ دیکھیں گے سال میں کنورٹ کریں گے تو یہ تقریباً 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ فرمایا، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب اس زیادہ کی مقدار کتنی ہے یہ اللہ جانے، یا اس کے بتانے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے کہ اس زیادہ کی مقدار کیا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے شب قدر نصیب کر دیا تو سمجھیں کہ آپ کو 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ دنوں تک عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شب قدر آخر ہمیں دیا کیوں گیا ہے، کیوں یہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی امت کی عمر کو دیکھا تو ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 1000 سال 500 سال، اور اپنی امت کی عمریں دیکھی تو یہ کم ہوا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہو گئے، چنانچہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت شمعون ایک اللہ کے ولی تھے۔ حضرت شمعون نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کیا کہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور شب میں قیام کیا کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ کافروں کے ساتھ جہاد بھی کیا کرتے۔ وہ اتنے مضبوط تھے کہ لوہے کے وزنی زنجیروں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ جب یہ باتیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہماری عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم حضرت شمعون کی عبادتوں کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر ہم ان سے عبادت میں کیسے بڑھیں؟ اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ تھا۔ اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ان سے پوچھے کہ اس کی تمنا کیا ہے، تو اس نے اپنی تمنا ظاہر کی کہ اللہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی جان اور اپنی اولاد کے ساتھ تیری راہ میں جہاد کروں، ان سب کو قربان کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 شہزادے عطا فرمائے اور اس نے 1000 شہزادوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جب یہ واقعہ اللہ کے پیارے نبی نے بیان کیا تو صحابہ کرام رنجیدہ ہو گئے، یا رسول اللہ اتنے زیادہ ہمارے پاس قربانی کے لیے تو اولاد نہیں ہے، نہ ہماری اتنی عمریں ہیں کہ ہم اتنی بڑی قربانی دے سکیں اور ان سے نیکیوں میں بڑھ سکیں، تو یا رسول اللہ ہم ان سے نیکیوں میں کیسے بڑھیں؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جس رات میں اگر آپ کا امتی اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے تو اس کو 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور یہ سال میں ایک رات ہے۔ آپ سوچئے اگر 50 سال آپ کی عمر ہے اور اگر 50 میں سے 25 بار بھی آپ کو یہ نصیب ہو جائے، 25 بار بھی اگر شب قدر آپ کو مل جائے تو آپ کی عبادتوں کا وزن کتنا زیادہ ہو جاتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ لیکن جس طرح اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت و برکات کو رکھا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، اس کو راز رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ بتا دی ہے کہ فلاں تاریخ کو ہوگا، اللہ رب العالمین نے اسے 365 دنوں کے اندر چھپا دیا ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہربانی سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے کسی رات میں ہو سکتی ہے۔ اب جس کو خواہش ہو تو وہ کم سے کم پوری رات میں اگر وہ نماز وغیرہ پڑھ لیتا ہے، اگر عشاء کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے،
تو بھی انشاءاللہ اس کو شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر رمضان المبارک میں اگر وہ ڈھونڈے تو 30 دنوں میں اگر وہ تلاش کر لیتا ہے تو الحمدللہ نبی نے تو اور کرم فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، یعنی رمضان کا جو آخری 10 دن ہوتا ہے اس میں تلاش کرنے کا حکم پیارے نبی نے دیا ہے۔ پھر اس پہ اور کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ڈھونڈو، ہے نا۔ تو پہلے تو ہمیں پورے سال عبادت کرنی ہے۔ اگر آپ پورے سال پوری رات عبادت نہیں کر سکتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھیے، سو جائیے، فجر کی نماز ادا کیجیے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور رمضان المبارک کی راتوں میں آپ 2 رکعت روزانہ ہر دن ہر رات میں عشاء کے بعد 2 رکعت اس نیت سے پڑھیے کہ میں شب قدر کی نفل پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ آخری عشرے میں زیادہ کوشش کیجیے، اور خاص طور پہ طاق رات جو ہوتی ہے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان راتوں کے اندر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ اگر یہ شب قدر مل گئی تو آپ کو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا تمہارا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور جو لوگ اس رات کو پا لیتے ہیں تو حضرت جبرائیل اور اللہ کے معصوم فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کی فوج لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، ان کے پاس 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ پہ گاڑ دیا جاتا ہے، ایک جھنڈا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پہ گاڑ دیا جاتا ہے، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ گاڑ دیا جاتا ہے، اور ایک جھنڈا طور سینا پر گاڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں، جو بھی راتوں میں عبادت کر رہا ہوتا ہے ان کو وہ سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور دوستو سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 4 طرح کے لوگوں کی۔ 4 طرح کے لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے، باقی سب کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو عادی شرابی، یعنی عادت ہے اس کی شراب پینے کی، تو اس کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ دوسرا، والدین کا نافرمان، اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو پھر اس کی مغفرت بھی نہیں کی جاتی ہے۔ اور تیسرا، قطع رحم کرنے والا، یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اور چوتھا، وہ لوگ جو آپس میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں، مسلمان کا کینہ دل میں رکھتے ہیں، ان کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اس لیے دوستو میری گزارش ہے آپ سے کہ اس رات کو پانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ مقدس رات ہے۔ اگر اس کو آپ نے پا لیا، تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی توجہ دے کر کے اگر یہ رات آپ کو مل جاتی ہے تو ذرا سوچیں کہ کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو کوشش کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور اس رات میں اگر آپ نے عبادت کر لی تو انشاءاللہ آپ کو شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ شب قدر کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، کیسے معلوم ہو کہ یہ رات شب قدر کی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس سے جان سکیں گے کہ شب قدر کیسی رات ہوا کرتی ہے۔ اس ویڈیو کو بھی آپ تفصیلاً دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو بھی آپ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے تاکہ لوگ جان سکیں کہ شب قدر کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔